انشاءاللہ بلوچستان بھی پنجاب کے ساتھ، سندھ کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ اسی طرح آپ ان کے فیصلے دیکھیے، جب سے پاکستان بنا چھوٹے صوبوں کے تحفظات تھے، صوبہ خود مختاری کے حوالے سے بہت سارے معاملات کا ان کا ڈیمانڈ تھا کہ صوبوں کے حوالے کیے جائیں۔ ایک طویل جدوجہد کے نتیجے میں 18ویں ترمیم پاس ہوا۔ اس سے یہ ہوا کہ کسی حد تک صوبے مطمئن ہو گئے، لیکن آپ نے دیکھا گزشتہ ایام میں صدر پاکستان جیسے صدارتی ہاؤس یہ آرڈیننس فیکٹری بنا ہوا ہے، ایک طرح سے پارلیمنٹ موجود ہے، فنکشنل ہے، اس کے باوجود وہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اور آرڈیننس میں بلوچستان کی جزائر، سندھ کے جزائر، وہ اس آرڈیننس کے ذریعے وفاق کے تحویل میں دیتے ہیں۔ اور جو پاکستانی سمندری حدود ہے، جہاں مچھلی وغیرہ ہے، یہ سب کوسٹل ہائی وے، یہ سب کے سب وفاق کے تحویل میں دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور اگر حکمران خود اس قسم کے اقدامات کریں، برسر اقتدار طبقہ اس قسم کے اقدامات کرے، تو کیا صوبوں میں نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی؟ کیا ملک دشمن نعرے نہیں لگیں گے؟ اور ملک دشمنی پر آپ ان صوبوں کو لے جا رہے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو، بے چینی ہو، ملک کی سلامتی کے خلاف نعرے اٹھے۔ یہ ہے ہمارے موجودہ حکمران۔ اور جس طرح سندھ میں چادر اور چار دیواری کا تقدس وفاق نے پامال کیا، وفاق نے، بی بی مریم جو مسلم لیگ نون کی قائم مقام صدر ہے، اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی ہے، اور صبح 6 بجے یا 6:30 بجے آ کے دروازہ پہلے کھٹکایا جاتا ہے، پھر توڑ دیا جاتا ہے، اور اس طرح چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جاتی ہے۔ جب اتنی بڑی شخصیت وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو عام شہری کا کیا حال ہوگا؟ تو میں پھر اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور آئی جی کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا، جو اغوا کیا گیا اور گن پوائنٹ پہ اس سے دستخط لیا گیا، اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی وفاق کی طرف سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں۔ وفاق ہی تو مجرم ہے، وفاق ہی تو ملزم ہے، چاہے پرائم منسٹر ہو یا اس کے پیچھے کوئی اور قوت ہو۔ جب ایک ادارہ مجرم ہو، ملزم ہو، کم از کم ملزم کی حد تک تو ہے، ان پہ الزام لگاتے ہیں ہم کہ وہ ملزم ضرور ہے، کہ ان کی آشیرواد پہ یہ سب کچھ ہوا۔ اب یہ جج بھی بنیں گے، یہ قاضی بھی بنیں گے، یہ منصف بھی بنیں گے،
آئی جی کا فیصلہ بھی کریں گے، صفدر کا فیصلہ بھی کریں گے، ملزم بھی وہی اور منصف بھی وہی۔ دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملزم کی تحقیقات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ آئے تھے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے۔ پی ٹی وی سے 550 کے لگ بھگ لوگوں کو برخاست کیا گیا، معطل کیا گیا، ڈسچارج کیا گیا۔ ڈیلی ویجز پہ ملک بھر میں جو لوگ تھے ان کو بے روزگار کیا گیا، یہ نوکریاں دینے کے لیے آئے۔ اسی طرح جناب عالی ریڈیو پاکستان 760 ملازمین کو نکال دیا گیا ہے۔ جو بھی حکومتی ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، ان میں چھانٹی کی جا رہی ہے۔ یہ تو 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکری دینے آئے تھے، اب تک میرے خیال میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، چاہے صنعتوں میں، تجارتی شعبے میں، زراعتی شعبے میں، تعلیمی اداروں میں، باقی اداروں میں۔ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی تباہی اور بربادی ہو رہی، بے روزگاری، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ یہ تو آئے تھے 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کے لیے، اب جناب لوگوں کو بے گھر بنایا جا رہا ہے، سڑک کی توسیع کے نام پہ، انکروچمنٹ کے نام سے، کسی اور حوالے سے بہانہ بنا کے لوگوں کی قیمتی زمینیں جو ہے وہ ہتھیا لے رہے ہیں۔ جناب والا کسی شعبے کو انہوں نے چھوڑا، کوئی شعبہ اب تک ایسا رہا کہ اس نے احتجاج نہ کیا ہو۔ سول سروسز کے ملازمین، پنشنر، وہ آپ کے سامنے یہاں ڈی چوک پہ 50,000 سے زیادہ لوگ تھے، انہوں نے احتجاج کیا کہ جی ہمارے انکریمنٹ بھی نہیں لگ رہے ہیں اور پنشنر کے پنشنز میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز وہ بھی یہاں ڈی چوک پہ، خواتین 8-10 دن مسلسل یہاں بیٹھی رہی۔ ڈاکٹرز نے احتجاج کیا، شعبہ زراعت، شعبہ صنعت، شعبہ تجارت سراپا احتجاج، لیکن کوئی ہے جو ان شعبجات میں جو پاکستانی لوگ سروس کر رہے ہیں ان کی کوئی بات سنی جائے؟ اس سے آگے چلتے ہیں۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے، یعنی 100 سے 150 200% ہر چیز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے آٹا جو کبھی 35 روپے کلو ہوا کرتا تھا، ابھی 74 روپے ہے۔ چینی 55 تھا، 110 ہو گیا۔ گھی 110 تھا، 220 ہو گیا۔ مونگ کی دال 220 روپے کلو سے 330 روپے تک چلا گیا۔ دال ماش 200 روپے تھا، 220 تک چلا گیا۔ بڑا گوشت 450 تھا، وہ 550 ہو گیا۔ پیاز 45 روپے کلو،
90 ہو گیا، آلو 30 کلو 90 ہو گیا، ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ یہ سب ڈالر کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ڈالر 170 تک پہنچا ہے تو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اس حساب سے ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے، 160 سے اوپر ہے۔ آپ آج چیک کریں، شاید کوئی انہوں نے کنٹرول کیا ہو تو جناب والا اس حکومت کو مزید دیر تک آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں کتنے لوگ فارغ کیے گئے؟ جس کسی نے حق سچ بولا 24 چینل کو بند کر دیا گیا، سیٹلائٹ میں بند کر دیا۔ میر شکیل الرحمان کس جرم کی پاداش میں قید و بند کی صورتیں برداشت کریں؟ حکومت بتائے تو صحیح کہ یہ اس کا جرم۔ جنگ گروپ کا سربراہ، اور آپ کے چینلز میں ہمیں پتہ ہے آپ جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں خبر لینے کے لیے، مگر آپ کی خبر نہیں چلتی۔ آپ کی جو ہاؤسز ہیں ان کو اتنا دباؤ میں رکھا گیا ہے کہ وہ بیچارے مجبور ہیں کہ اگر ہم ان کی نہیں مانیں گے تو اشتہارات نہیں ملیں گے، چلنے نہیں دیں گے۔ تو کاروبار کو، روزگار کو، میڈیا بھی ایک طرح سے یہ کمرشل ادارے ہیں، ان کو اگر اشتہارات نہ ملے تو وہ کیسے چل سکیں گے؟ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ڈی ایم نے ملک بھر میں جلسوں کا آغاز کیا ہے۔ کل نہیں پرسوں انشاءاللہ کوئٹہ میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اس کے بعد ہم پشاور چلیں گے، ملتان چلیں گے، لاہور چلیں گے، اور ملک بھر میں انشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کریں گے۔ بڑی مہربانی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کل وزارت داخلہ کی جانب سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا نیٹا کی جانب سے، یہ کہا گیا کہ پشاور اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں اور اس پہ ٹارگیٹ سیاسی اور مذہبی شخصیات ہیں، اس حوالے سے آپ اس کو کیسے رسپانس کرتے ہیں؟ میں الزام لگاتا ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ الزام نہ ہو، حقیقت پر مبنی ہو میری بات، کہ ہمارے ادارے اور بالخصوص وزارت داخلہ اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، اور جب کبھی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھارت نے کر دیا، فلان نے کر دیا۔ لیکن جب ہماری تحقیق ہوتی ہے تو اس کے قدم جا کے وزارت داخلہ میں یا کسی خفیہ ادارے کے دفتر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اگر خطرہ ہے تو اپنے اداروں سے خطرہ ہے، وزارت داخلہ سے خطرہ ہے۔ خدا نخواستہ وہاں بھی کچھ اگر ہوگا تو اس کی ذمہ داری وزارت داخلہ، حکومت پاکستان، عمران خان پر ہوگا، کیونکہ سندھ کا واقعہ اس بات کی ثبوت ہے، بین ثبوت ہے کہ وفاق نے، وزارت داخلہ نے یہ سارا کچھ کیا۔ مولانا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کچھ ایک پیج پہ نہیں لگ رہے سارے، کیونکہ نون لیگ اور کے کینڈیڈیٹ انہوں نے کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیا ہے، جو پیپلز پارٹی ہے وہ آرمی چیف سے مدد مانگ رہی ہے، تو یہ کیا تشریح ہے اس کا؟ تو ہمیں کچھ بتائیں۔ دیکھیے، پھر پھرا کے کان کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے یوں پکڑے، ادارے ہی ذمہ دار ہیں، وفاقی ادارے وہ ذمہ دار ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کی شکل میں ہو، چاہے وہ آرمی چیف کی شکل میں ہو، چاہے وہ رینجرز کی شکل میں ہو۔ کوئی کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے، ہم تو بات صاف کریں گے۔ کل بھی میں نے سینٹ میں کہا تھا کہ ہم سے شف شف نہیں ہوگا، ہم تو شفتالو کہیں گے، اور یہ بالکل ایک واضح بات ہے اور پوری قوم کہہ رہی ہے، تو پھر اس کو چھپانے کی کیا مطلب؟ اب اگر وفاقی ادارے ملوث نہیں ہیں
تو ابھی 10 دن میں سے 4-5 دن تو گزر گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کو الٹا لٹکائیں گے یا پھر خاموشی اختیار کریں گے. دوسرا یہ کہ کیا راستہ ہے باقی تیسرا دیکھیں راستہ اس حکومت کے پاس اب کوئی نہیں رہا سوائے اس کے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں, سوائے اس کے کہ یہ استعفیٰ دے دیں. یہ ساری چیزیں میں نے گن گن کر آپ کو بتائی. ایک شعبہ مطمئن ہے, پوری قوم سڑکوں پر ہے, تو کہیں بھی اس حکومت کی پذیرائی کسی درجے میں بھی نہیں ہے. اور یہ جو حالات اور واقعات خود اپنی حماقت سے پیدا کر رہے ہیں, جو سندھ کا واقعہ ہوا ہے, سندھ کے لوگ عزت دار لوگ, سندھ کے حکومت, سندھ کے عوام عزت دار لوگ وہاں جا کے ان کی بےزتی کروائی, تو کیا رہ گیا ان کے پاس؟ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے پاس عددی اکثریت بھی نہیں ہے, پارلیمنٹ میں بھی عددی اکثریت نہیں ہے اختر جان مینگل کے الگ ہونے کے بعد. تو ان کے پاس اب حکومت میں رہنے کا جواز ختم ہو گیا ہے. ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں, بہت سارے آپشنز ہیں. دیکھیں سینٹ کی بات تو بس ایسے کی جاتی ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب قومی اسمبلی میں اگر ان کی اکثریت ہے, ان کو تو کوئی مشکل نہیں ہے, تھوڑا بہت ادھر ادھر سے کھینچ تان کے ISI کو استعمال کر کے کچھ لوگوں کو لا کے اپنی اکثریت دکھاتے ہیں. تو اگر سینٹ میں کوئی بل پاس نہیں ہوتا تو وہاں مشترکہ اجلاس بلا کے جناب والا اپنا کام نکال لیتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو روز اول سے تسلیم نہیں کر رہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کا پیداوار ہے, بدترین دھاندلی کے نتیجے میں بنی ہے, لہٰذا ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. تو لہٰذا اس کو اس کے ساتھ نتھی کرنا کہ جی سینٹ کی وجہ سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہے. میں کہتا ہوں کہ وفاق IG سندھ کی اغوا میں اور کیپٹن صفدر کی گرفتاری میں ملوث ہے. تو جو قوتیں ملوث ہے ان کو ہم منصف کیسے تسلیم کریں؟ جی میں نے کل تجویز پیش کی کہ سینٹ سے, چونکہ سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک مؤثر کمیٹی بنائے جو صحیح صورتحال کا جائزہ لے کے قوم کو بتائے. بڑی مہربانی. آپ لوگ تاخیر سے آئیں گے, آپ لوگ تاخیر سے چاہے میں نے